یہ شادیب سیالکوٹی لانتی 10 محرم والے دن خدا کی قسم لائیو بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، آج بھی میرے ایڈیٹرز نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی ہے. یہ 10 محرم کو شادیب سیالکوٹی لائیو بیٹھا ہوا تھا، جس دن پوری دنیا نبی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، امام حسین علیہ السلام کے کام. حرام زادے کتے، ہیلو، نام چینج کرنے سے پہلے نہیں بھاگ سکتا تھا؟ میری بات سن، میرا انٹرنیٹ تو پہلے نہیں بھاگ سکتا تھا؟ تو نے یہ کہا مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ نے میدان کربلا کا مذاق اڑایا یا کوئی ایسی بات کی ہے؟ صرف ہم سے فیم لینا ہے بیٹا، صرف ویوز ہی لینے ہیں. یہ بات میں پھر ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے میدان کربلا کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے، اسمبلی میں عظمیٰ بخاری صاحب نے بھی اس کے خلاف جو ہے نا تقریر کی. اب اس کتے سے میں پوچھتا ہوں، اس کتے سے جو جھوٹا مکار اور اس ملک میں فتنہ فساد برپا کر رہا ہے، اب تو نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف تو ایک بکواس بھی نہیں کی کتے. اب تو کدھر ہے تیرا دین اسلام؟ اب تجھے صحابہ بھول گئے ہیں؟ اب تجھے صحابہ نہیں یاد؟ اب باپ کہنا تو بیان دے مولانا فضل الرحمان کے خلاف. پتہ ہے نا مولانا فضل الرحمان کے خلاف بولنا ہے تو مجھے بیٹا ویوز نہیں ملنے. ٹھیک ہے، اب اس کتے نے گستاخی کی ہے میدان کربلا کی. ٹھیک ہے، اب تجھے یاد نہیں ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام یاد نہیں ہے؟ اب تجھے صحابی یاد نہیں ہے؟ اسلامتی کو میں نے زندگی میں جواب نہیں تھا دینا، جواب اس لیے دیا ہے کہ یہ صرف ویوز کی خاطر اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں. یہ شادیب سیالکوٹی لانتی 10 محرم والے دن خدا کی قسم لائیو بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، آج بھی میرے ایڈیٹرز نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی ہے. یہ 10 محرم کو شادیب سیالکوٹی لائیو بیٹھا ہوا تھا، جس دن پوری دنیا نبی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں. یہ لانتی اس دن بھی لائیو بیٹھا ہوا تھا. اب اس کو مولانا فضل الرحمان کی یاد نہیں آ رہی کہ انہوں نے میدان کربلا میں اتنا بڑا جو سانحہ ہوا ہے اہل بیت پہ، اس پہ اس نے لطیفہ سنایا ہے. یہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہے؟ اب کتے اس پہ بھی بول ہے، پتہ ہے نا اس پہ ویو نہیں آنے. ٹھیک ہے نا، پتہ ہے نا مولویوں نے پکڑ کے تیری بینڈ بجا دینی ہے. اور بیٹا تو کتے آل مروان ہے، تو مروان کی نسل میں سے ہے، شجرہ خبیثہ ہے تیرا. تو اس ملک میں فساد برپا کر رہا ہے نا. اب میں صرف تجھ سے ایک ہی سوال کرنا ہے کہ اب تو نے زندگی میں کبھی اسلام کا نام نہیں لینا، یا جھوٹا جو تو بنا ہوا ہے نا اسلام کا بانی، یہ نہیں بننا. اب کربلا میں، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آل طہار کی شہادت ہوئی ہے. وہ مولانا فضل الرحمان حرامی جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا، اس نے جا کے جو شرابہ خود ہے اس نے امام حسین علیہ السلام اور میدان کربلا کی جو گستاخی کی ہے. اب آپ کو نہیں پتا؟ بھول گئے ہیں آپ سب لوگ؟ اب کہاں پہ شادیب سیالکوٹی اور پوری دنیا کے جو مولوی جو مجھ پہ فتویٰ لگا رہے تھے، کہاں پہ آپ یہ مولوی؟ بتا شادیب سیالکوٹی، اب تو بھول گیا مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا ہے؟ اب تو نہیں بھونکا، اب تو کدھر گیا صحابہ کا نوکر؟ بتا مجھے. اب کسی مولوی کو، کسی حرامی مولوی کو یہ یاد نہیں آیا کہ میدان کربلا کا مذاق ہوا ہے، وہاں پہ آل نبی اولاد علی کا قتل ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان حرامی نے میدان کربلا کا مذاق اڑایا ہے. اسمبلی میں عظمیٰ بخاری صاحب نے باقاعدہ تقریر کی ہے. اب بھول گیا تو؟ اور لعنتیو، اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرو. ہمارا دین بڑا نرم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعائیں دی ہیں جنہوں نے سرکار پہ کوڑا پھینکا ہے، جنہوں نے سرکار کو نقصان پہنچایا، سرکار نے تو ان کو بھی معاف کیا ہے. ٹھیک ہے، فتح مکہ کے موقع پر. آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ صرف اسلام کو اپنے نام کے لیے استعمال کرتے ہو. اب تجھے اسلام یاد نہیں آنا ہے؟ لعنت تیرے عقیدے پہ بیٹا. میں صرف یہی بات کرنی تھی، اور میں پاک بی بی کا حق کھانے والوں پہ ہمیشہ لعنت کروں گا. کبھی زندگی میں بھی میں اس بات پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. جن لوگوں نے آل نبی اولاد علی کو ستایا ہے، میں آج بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. اہل بیت کے دشمنوں پہ میں آج بھی لعنت بھیجتا ہوں. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے بیٹا، یاد رکھنا. اب یہ ان لوگوں کو یہ چیزیں یاد نہیں رہتی. میں نے کوئی بات بھی نہیں کی تو انہوں نے کہا جی اس نے گستاخی کر دی. جو واضح طور پہ میدان کربلا کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے خلاف کسی نے ایکشن لیا، کسی نے بات نہیں کی. لاکھ لعنت ہے آپ مولویوں کی سوچ پہ، اور جو لوگ جاہل ہیں ان پر لاکھ لعنت ہے آپ لوگوں پر. اسلام کو آپ نے نا مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. حرام زادے کتے، ہیلو، نام چینج کرنے سے پہلے نہیں بھاگ سکتا تھا؟ میری بات سن، میرا انٹرنیٹ تو پہلے نہیں بھاگ سکتا تھا؟ کیا ہو گیا یار؟ وہ ڈرامے کر رہی تھی تو اب ختم کر لے. نام نہیں ہو سکتا نا، 7 دن کے لیے رکھا جاتا ہے. یار وہ ہوش میں نہیں تھا، تجھے نہیں تھا پتہ لگ رہا. وہ مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ ہوش میں نہیں ہے. ہوش میں تھی وہ اچھی خاصی. نہیں، وہ میں ہوش میں نہیں تھا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی مان ڈوگر کی گفتگو سنی، انہوں نے شادیب سیالکوٹی کی بہت زیادہ گندی گالیاں دی ہیں اور کہا کہ آپ صرف اسلام کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ویوز کے لیے، فیم ہونے کے لیے.
اب اگر آپ سچے ہوتے اسلام کے، اتنا ہی آپ اسلام کو ماننے والے ہوتے تو فضل الرحمان نے بھی باتیں کی ہیں، ان کے خلاف بھی ویڈیوز بناتے، ان کے خلاف بھی باتیں کرتے، لیکن آپ کی تب زبان پہ تالا لگ گیا تھا، آپ کے منہ پہ تالا لگا ہوا تھا، تب آپ نہیں بولے۔ جب کبھی آپ آ جاتے ہو رجب بٹ کے خلاف بولنا شروع، کبھی مان ڈوگر کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف۔ شاہ زیب سیالکوٹی کا کام یہی ہے، مان ڈوگر کا کہنا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹیچ امیر ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔